نماز کے فرائض، تو نماز کے فرائض تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں سے کچھ چیزیں ایسی ہے جن کا جاننا بڑی ضروری ہے۔ جیسے ابھی تک صفتین تم پیر جو زمین پہ رکھتا ہے تو اس کو ایسے جھلا دیتا ہے ناخن کے بل، ناخن کے بل نہیں ہونا چاہیے۔ بتائے کہ زمین پہ اس طریقے سے، یہ دیکھو میرا انگوٹھا دیکھو، اس طریقے سے زمین پہ جمنا چاہیے، ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے، کوئی چیز کا سٹنا یا کوئی زمین میں کسی چیز کا جمنا، بتائے تھے نا۔ ہاں، تو یہ فرائض میں سے، اور فرائض کو کبھی بھی چھوڑ کے تم سوچے گا کہ فرائض کو چھوڑ دیں گے اور نماز ہو جائے گی، نہیں۔ واجب کا اگر چھوٹ جائے، واجب کسی وجہ سے ترک ہو جائے تو اس کا تو کفارہ ہے کہ بعد میں سجدہ سہو کر لیں گے، لیکن فرض نماز فرائض جو ہوتے ہیں ان سے یہی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نماز میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے ران جو ہے، یہ ران پنڈلیوں سے، اور یہ جو جانگ ہے یہ پیٹ سے، اور پیٹ ہے جو ہاتھ سے، اور ہاتھ ہے پیشانی سے یا سر سے نہیں سٹنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگ اتنا ٹائٹ کپڑا پہن لیتے ہیں جیسے جینس وغیرہ، تو اس کی وجہ سے بھی یہ نماز میں دشواری ہوتی ہے، اور پھر نماز میں ناقص ہو جاتی ہے۔ نماز ہوتی تو ہے، لیکن اگر سوچ لو اگر سنت چھوٹ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ایک وجہ سے میں مان بھی سکتا ہوں کہ سنت اگر چھوٹ جائے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، واجب چھوٹ جائے تو پھر بھی کسی طریقے سے نماز کو واجب الادا ہو جائے گا۔ لیکن جب فرض میں، جیسے اگر تمہاری سجدے میں جانے کے وقت، رکوع میں جانے کے وقت اگر دشواری پیش آ رہی ہو تو پھر اگر فرض کا ترک ہو جانا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب اسی طریقے سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو تم لوگ کو پوچھنا تھا، تو پوچھ سکتا ہے جو کچھ بھی پوچھنا تھا، لیکن بہرحال میں پھر یہ بتا دوں گا کہ زمین پہ یہ پیچھے یہ، کیونکہ ظاہری چیز ہے، ارادہ میں نہیں جان رہا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن کیونکہ جو دکھ رہا ہے وہ چیز تو ظاہر ہو جا رہی ہے، اور اس کی بنا پر ابھی مان لو نماز عشاء تم نے پڑھی، نماز عشاء میں تمہارا وہ پیر زمین پہ جھول رہا تھا، انگوٹھا زمین پہ نہیں جم رہا تھا، تو بظاہر نماز عشاء نہیں ہوئی، تمہیں پھر سے اس چیز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود، یہ تو نماز کے فرائض میں سے نہیں، لیکن میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں، کوئی باتیں جیسے بیچ بیچ میں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور باوجود اس کے گناہوں سے نہ رکے، صحیح ہے نا، میں صحیح کر رہا ہوں؟ اگر اس کی مثال اسی طریقے سے تم سمجھ لو کہ اگر تم بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی بھی صحیح دی، تم نے صحیح سے کھایا بھی، باوجود اس کی تمہاری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو مطلب کہ وہ بیماری میں جو چیزوں کو پرہیز کرنا چاہیے، جن چیزوں سے بچنا چاہیے اس سے نہیں بچ رہے ہیں۔ مثلاً اگر تم کو کھجلی ہوئی ہے، ڈاکٹر بولے یہ لو دوائی، یہ لو ملہم، اس کو لگانا نہا دھو کے، اس کو کھانا نہا دھو کے، رات میں یا صبح شام کھا لینا، لیکن پھر بھی تمہاری کھجلی ٹھیک نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے تمہیں مچھلی منع کیا تھا، وہ مچھلی تم نہیں کھانا چھوڑے، بیگن منع کیا تھا، وہ بیگن نہیں کھانا چھوڑے، اور بھی جو الرجی کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اگر نہیں چھوڑو، اگر سوچو کہ کھجلی ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بخار میں جو چیزیں منع ہوتی ہے، تو نماز بھی اسی طریقے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی باتوں سے روکتی ہے۔ اب نماز یہاں پڑھے، اب باہر نکلتے ہی پھر سے شروع ہو جاتے ہو جو روزمرہ کی زندگی میں جو تمہاری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے نماز تو تم پڑھ رہے ہو لیکن برائی نہیں چھوٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ نماز میں کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز بھی صحیح ہو اور تم برائی سے رکو بھی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، اور اگر نماز صحیح ہو رہی تو پھر تم کو تو برائی سے رک جانا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز تو ہو رہی ہے بظاہر صحیح، لیکن کیونکہ ہم نے جو پرہیز ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا تقوی اختیار کرو، اور نماز سے تقوی آتی ہے نا۔ اور اگر کوئی انسان نماز پڑھے باوجود اس کے اندر تقوی نہ، تقوی کسے کہتا ہے؟ یعنی پرہیزگاری کو، پرہیزگاری نہ، گالی بکنے میں کوئی کنٹرول نہیں، اسی طریقے سے کسی کی دل آزاری کرنے میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچا دیے نماز کے بعد، مذاق میں بھی کسی کو اتنا نہ چڑھانا، جیسے دوستی یاری میں ہوتا ہے چڑھانا چڑھانی چلتا رہتا ہے، لیکن اتنا نہ چڑھاؤ کہ وہ دوست تم سے پھر دشمنی رکھنے لگے، سمجھ رہے نا؟ یہ بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں، کیونکہ دل دکھانا، میں جمعہ میں بیان بھی کیا تھا نا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا فرمایا تھا حضور نے؟ معراج کی راتوں میں سے ایک رات بتا دیجئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ جو کوئی بھی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت میں داخل کرے گا. حضرت صدیق اکبر سن کے کیا کریں؟ رونے لگے. کیوں روئے؟ کہ بیٹی تم صرف سکے کا ایک پہلو دیکھتی ہو، اس کا دوسرے پہلو کو بھی دیکھو. اگر حضور نے فرمایا، اللہ نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ اللہ جو میرے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اس کو اللہ بے حساب جنت داخل کر دے گا، تو اس کا پہلو دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے، کسی بندہ مومن کا دل توڑ دے، تو پھر اس کا برعکس ہونا چاہیے کہ بے حساب پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں. اگر نماز پڑھو تو صرف مسجد میں ہم مومن تھوڑے ہیں یار. ہم جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے اس وقت صرف ہم مومن نہیں ہیں نا. صحیح بات بول رہا ہوں میں شاہ نواز؟ صرف مسجد میں تو نہیں ہے نا. تو یہ چیز ہر وقت اس چیز کا رکھنا. جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نہیں مسجد میں نہیں، ایسا نہیں کرنا. نماز کے اندر کوئی تم کو کچھ بھی بول دے، روزہ رکھتے ہو، جب روزہ رکھتے ہو نا، لگ بھگ ہر کوئی رکھتا ہوگا روزہ رکھنے کے بعد اگر تم کو بند کمرے میں بھی کوئی دودھ کا پیالہ دے، ایک دم ٹھنڈا سا دودھ جس میں چینی بھی ڈالا ہوا، شہد بھی ڈالا ہوا، اور اس میں روح افزا بھی ڈال دیا جائے، اور پھر بھی بولے گا پی جاؤ، تمہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت کیا کرتے ہو؟ پی جاتے ہو؟ نہیں پیتے نا. کیوں نہیں پیتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے یار. تو جس طریقے سے بس روزہ رکھتے ہیں اسی وقت ہمارا ایمان یا ہم مومن ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. جس طریقے سے ہم روزہ کے حالت میں مومن ہیں اسی طریقے سے نماز مومن ہے، اور جس طرح نماز مومن ہے نماز کے بعد بھی اسی طریقے سے مومن ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کلمہ ہم مسجد میں پورا پڑھتے ہیں اور آدھا پھر پڑھنے لگتے ہیں باہر نکلنے کے باوجود. ایسا تو نہیں ہے. تو اس چیز کا لحاظ کریں. اگر یہ جو کوئی بھی شخص سمجھ گیا اس بات کو کہ ہم پورا کامل مومن ہیں ہر وقت، تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کی نمازیں بھی کامل ہوگی، اس کے روزے بھی کامل ہوں گے، اور ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری بھی آئے گا، ہے نا. تو پوچھو، کچھ پوچھنا ہے تو. ویڈیو بن رہا ہے اس کا مت سوچو، ویڈیو ہم کاٹ دیں گے. تم لوگ کے اگر کچھ ہوگا مسٹیک تو کاٹ دیا جائے گا، وہاں پر کٹ لگا دیں گے. ویڈیو کا ٹینشن مت لو. وظیفہ گناہوں سے بچنے کا ایک وظیفہ یہ ہے. دیکھو، سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنے کے ایک دعا یہ ہے، اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے اور مسلمان بنا، والحقنی بالصالحین، اور اپنے محبوب بندوں کی صحبت عطا کر. کیونکہ بولتے ہیں نا صحبت کا اثر ہے، چور کے ساتھ رہو گے چور ہو جاؤ گے. تو جب یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اور یہ تو نماز تو ہر نماز ایک دعا ہی ہے. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب ظاہر سی بات ہے یار، دیکھو اگر کوئی انسان مثال لے لو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اب باوجود اس کے اندر وہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا. بس نماز تو ٹائم سے پڑھ رہا، اذان ہوتی ہے پہنچ جاتا مسجد، لیکن پھر اس کے بعد وہی غلط راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے نا، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. نماز جیسی بابرکت عبادت، یعنی نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے نہیں ہے، افضل العبادت ہے. افضل العبادت یعنی سب سے افضل عبادت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہے نا. اور اس کی نماز آج نہیں، 10 سال کا ہوا اس وقت وہ نماز شروع کیا، مثال لے لو، اور وہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، 50 سال سے وہ دعا کر رہا، ہر دن 5 بار دعا کر رہا. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں صرف، ہے نا. 5 وقت تو ضرور کر رہا ہے. اب ایک وقت میں کئی بار، اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو 4 بار وہ دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. باوجود اس کے وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ وجہ پتہ ہے؟ ہماری دعائیں نہیں قبول ہونے کے پیچھے یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کا حرام کا مال اپنے جسم میں اتارے، ٹھیک ہے، جو جھوٹ بولے، جو شراب پیے، جو چغلی کرے، ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. سمجھے؟ 40 دن تک دعا قبول نہیں تھے. 40 دن کا ہم لوگ تو ایک دن میں 40 بار جھوٹ بول دیتے ہیں، ایک دن میں 40 آدمی کو چغلی کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں کتنے حرام کے لقمے ہمارے منہ میں جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہم لوگ دعا قبول نہیں ہوتی. تو کہاں سے ہوگی؟ تو یہ چیزیں ہیں. میں کوئی اس طریقے نہیں، میں پروگرام یا میلاد وغیرہ نہیں کر رہا، بس میں جو تم لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں وہی اپلوڈ کروں گا ویڈیو. تو یہ کم از کم 1 انگلی سٹا نا، یہ فرض ہے. کوشش کرو کم سے کم 3 انگلی، 2 انگلی سے پھر تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے، پھر 5واں ہونے لگ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن کوشش کرنا پڑے گا. 1 انگلی سٹ رہا ہے ٹھیک ہے، 1 انگلی جم رہا ہے تو ٹھیک ہے، فرض ادا ہو جا رہا ہے. لیکن صرف محض فرض ادا ہو جانا تو نماز نہیں ہے نا. کم از کم 2 انگلی
3 انگلی کوشش کرو 3 انگلی سٹ جائے زمین میں جم جائے. 3 انگلی واجب ہے. ٹھیک ہے. 3 انگلی جب زمین پہ جم جائے گا تو وہ واجب کہلاتا ہے. اور جب واجب ادا ہو جائے گا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. 1 انگلی فرض ہے یعنی بہت ضروری، بہت ضروری 1 انگلی ہے. اور 3 انگلی زمین پہ سٹنا بہت ضروری ہے. اور 5 انگلی سٹنا زمین پہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ سکلین ذہن کلیئر کے لیے دیکھیں. ٹھیک ہے. ذہن میں کیا باتیں آتی ہے؟ مثلاً اگر کچھ باتیں، ذہن ایسا ہے نا، کبھی بھی ایسا خالی نہیں رہ سکتا. ذہن کبھی بھی نہیں ہو سکتا 24 گھنٹے میں، کبھی بھی نہیں. جب انسان جاگتا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. اگر میں بولوں گھڑی تو آپ کا ترنت دماغ میں آ جائے گا 1 2 3 4 5 سے لے کر پورا 12 تک 3 سوئیاں اور ایک گول سا آکار کی ایک چیز جو گھڑی. ٹھیک ہے. میں بولوں چاپانل تو ترنت خیال آ جائے گا کہ چلانے والا چاپانل. تو ذہن کبھی بھی خالی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ذہن کو نماز کے اندر اس کا استعمال کیسے گا؟ بچنے آپ یہ نہیں بچ سکتے کہ ذہن کچھ نہ سوچے، اس چیز سے نہیں بچ سکتے. ذہن کا ست اپیوگ یعنی اچھا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب جیسے میں بتا دوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ موٹی چیزیں پکڑ لو کہ اگر نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں جو ہم جملہ دہراتے ہیں نا اس پہ فوکس کرو، اس پہ غور کرو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہے نا. اس کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ نماز میں جو ہوتا ہے نا، اکثر بیشتر من سے نماز پڑھو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہو گیا اس لیے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ پھر ہمارا ایک ہوتا وقت ہو گیا اس لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایک خصوصی طور پر اسپیشلی نماز کا اہتمام کریں گے. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. آپ کو شادی میں کوئی پکڑ کے لے جائے اور ایک آپ اس کے لیے پریپیئر ہو کے جائیں، ایک دم تیار ہو کے جائیں، گفٹ وغیرہ ریپ وغیرہ کرا کر لے کر جائیں، دونوں میں فرق ہے. لے کر جائے گا تو بس آپ کو یہ لگے گا بس کھانا ہے نکل جانا ہے دھیرے سے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ نہیں میری پھپھو کے بیٹی کی شادی ہے، میں شادی میں تو پورا انجوائے کروں گا، پھر آپ ایک ایک لمحے کو انجوائے کرو گے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. کام دونوں سیم ہی، آپ جگہ سیم جا رہے ہو. تو مسجد میں آ جانا یا نماز میں کھڑے ہو جانا یہ ذہن کی محفوظیت کی دلیل نہیں ہے. اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ نماز کے جو آداب ہیں اس کو پہلے تو ہمیں لازم یہ کرنا ہے اپنے اوپر کہ وہ چیزیں صحیح سے ہو. دوسری بات، جب ہم جیسے نیت کرتے اللہ اکبر، اس کے بعد ہم پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین، تو کم از کم جو ترجمہ وغیرہ یاد کر لینا چاہیے. پورے ایک دم اسی طریقے سے تو نہیں ہوگا لیکن کم از کم اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے نا، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے. جب الحمدللہ پڑھیں گے پھر پڑھیں گے الرحمن الرحیم، جو رحمان نہایت رحیم ہے. اور اس کے بعد مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنا غضب ڈایا. اب دیکھو الحمدللہ جب تک ہم پڑھیں گے یہ چیزیں سوچیں گے تو بتاؤ ذہن کہیں اور جائے گا؟ راشن کی دکان پر، ہوٹل پر، چاٹ سموسے پر کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں دہرا رہے ہیں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں. اب جہاں پہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کی بس آخری بات میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کہیں سوچنے لگ جاتا ہے کچھ تو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندہ مومن، کیا تجھے اللہ کے در سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت یا اچھی جگہ تمہیں مل گئی ہے؟ تو پھر انسان لوٹ آتا ہے، پھر سوچنے لگتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے. 3 بار فرشتے اس کو آواز دیتے ہیں، تیسری بار کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ بندہ چاہے جہاں بھی اس کا ذہن چاہے جائے، لیکن فرشتے پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کوشش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ میرے بندے کو میری بارگاہ کی طرف متوجہ کرو. پھر بھی ہم لوگوں کے ذہن میں ایک دم بسا کے آئیں گے کہ نہیں آج ہم کو ایک دم نماز کے 4 رکعت میں ہی ہم کو پورا دکان کا حساب کر لینا ہے کہ کتنا ادھرا دیے ہیں، کتنا سامان لیے ہیں. تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں بات اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کبھی بھی ایسا ہو جائے کہ ذہن آنے لگ جائے تو اس چیز سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. ذہن میں کوئی باتیں آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ذہن میں کوئی بات ایسے آنے لگ جائے تو یہ سمجھو کہ تمہاری نمازیں ہو رہی ہیں، اسی لیے شیطان تم کو بھٹکا رہا ہے. جس کی نمازیں نہیں ہوگی اس کو شیطان بھٹکا کے کیا کرے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. کل قیامت کے میدان میں شفاعت کبریٰ نصیب عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت.